السلام ورحمۃ اللہ سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کون ہے میرے ساتھ بھائی؟ سر رضوان قادر نام ہے. جی رضوان بھائی کہاں سے کال کیا؟ سر میں نے کینیڈا سے. واہ جی واہ. کینیڈا کہاں سے؟ ٹورانٹو سر، اسکاربرو. ٹورانٹو اوکے جناب. خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر. بولیں سر. میرے کچھ کویسچنز تھے اگر آپ کی اجازت ہو. جی بسم اللہ بسم اللہ. سر پہلا کویسچن میرا یہ تھا کہ جس طرح جو نان مسلمز ہیں جو اسلام نہیں قبول کرتے تو وہ سب کے سب جو ہے جہنم میں جائیں گے؟ وہ اس کی تفسیر ہے، اس کی تفسیر ٹھیک ہے نا، تفصیل ہے اس کی. اگر ان پہ حجت تمام ہوا ہے تو وہ جہنم جائیں گے. اگر حجت تمام نہیں ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ قیامت کے دن سنائے گا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور بہتر ہے سر. اور اسی سے ریلیٹڈ کہ جس طرح ایک نان مسلم ہے لیکن مثلاً وہ ڈاکٹر ہیں یا بہت سارے مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی جان بچاتے ہیں، تو ان کا بھی معاملہ آپ اسی طرح کہیں گے کہ اللہ پاک کے ہاں ہوگا؟ تو اگر وہ انکار اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کی گناہ اپنی جگہ نا. اگر اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کو بھی دیکھو گے، اور بدی کرو گے وہ بھی دیکھو گے. جو اگر ایک انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا، اور ایک برا کام کرتا ہے تو اس کا بھی وہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے. جو کافر اچھے کام کرتے ہیں وہ بھائی وہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا وہ یہ جو کفر کا گناہ ہے، یہ جو انکار کا گناہ ہے، جہد کا گناہ ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا گناہ ہے، یہ اس کو جو ہے اس کو مٹھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا وہ میزان ہے، ترازو ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ قیامت کے دن سنائے گا. ٹھیک ہے نا. بہت بہتر. سر قرآن کی سورہ الاعراف ورس 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کی اکثریت جو ہے وہ جہنم کے لیے بنائی ہے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے ہیں آپ؟ آراف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں کون سے آیا؟ ورس 179 ہے سر، اگر میں غلط نہیں ہوں. آراف 179. آراف بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ. نہیں وہ نہیں بولا کہ اکثریت، بہت سارے جن و انس کو ہم نے جہنم کے لیے خلق کیا ہے. ٹھیک ہے نا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے دل ہیں لیکن یہ اس دل کے ساتھ سمجھتے نہیں. ان کے آنکھیں ہیں، اس آنکھوں کے حق کو نہیں دیکھتے. ان کے کان ہیں لیکن بات کو نہیں سنتے. جو آپ نے جو اکثریت کو بولا، اکثریت نہیں، اس میں بہت سارے ہیں، اس میں بہت سارے. یہ میجورٹی کو نہیں شو کرتا کہ سر؟ نہیں میجورٹی کی بات نہیں. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بہت سارے کا مطلب اکثریت نہیں ہے. مثلا پاکستان میں دیکھیں بہت سارے چور ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے نا. میجورٹی تو چور تو نہیں ہے نا، یا میجورٹی چور ہے؟ نہیں میجورٹی چور. یہ مثال ہم نے غلط دیا بھائی، کیونکہ پاکستان میں جتنے افسر ہیں وہ تو میجورٹی چور ہے. ٹھیک ہے. پولیس افسر جتنے میجورٹی چور، وزیر آتے ہیں میجورٹی چور ہے. مثال کوئی اور دیتے ہیں. پاکستان میں دیکھیں بہت سارے کیا ہیں، بہت سارے کرسچنز ہیں، لیکن کرسچنز کی اکثریت تو نہیں ہے. جی سر. ہاں. اچھا سر میرا اگلا کوشچن ہے، یہ جو کچھ لوگ قرآن سے نیومرولوجی کا علم نکالتے ہیں. نہیں وہ ایسے وہ بکواس ہے بھائی. ٹھیک ہے. وہ نمبر مینیپولیٹ کرنا ہے نا بھائی. آپ بھائی دیکھیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا 20 نمبر میں کسی چیز سے ملتا ہے، تو آپ کو قرآن میں 20 نمبر کہیں سے تو آپ نکالیں گے نا. وہ ایڈ کر کے، اگر میرا مقصد یہ ہو کہ میں نے نمبر 20 کو کہیں قرآن سے دکھا دینا، وہ تو مجھے بہت سارے آیات ملیں گے 20 نمبر پہ. ٹھیک ہے نا. پھر میں کہتا ہوں اس کا مراد یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اللہ نے یہ کہا. وہ ایک ایسی چیز ہے، ایسے بناوٹی چیز ہے، اور اس میں سے وہ غلط معنی بھی آپ نکال سکتے ہیں. جو قرآن کا مخالف ہو نا، کہ وہ کہتے کہ بھائی نمبر کے حساب سے میں کوئی غلط، وہ بھی آگے پیچھے کر کے، کیونکہ میتھ آپ کے ہاتھ میں، کیلکولیٹر آپ لے لیں، اس میں نمبر 15 یا نمبر 16 حروف کے حساب سے کوئی چیز بھی بنا سکتے ہو تم. ٹھیک ہے نا. جی سر. بہتر ہے سر. سر اسی سے ریلیٹڈ جو لوگ ایسٹرالوجی سے پریڈکشنز کرتے ہیں، یہ حلال ہے یا یہ فوربیڈن ہے؟ یہ ہے کہ ان کے بعد کا اعتماد، اہل بیت علیہ السلام کا حدیث میں مجھے یاد آتا ہے کہ ان کے بعد کا کوئی اعتماد نہیں ہے. صحیح ہے. ٹرسٹ نہیں ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ان کی سب باتیں غلط ہیں. ان کی یہ سحر بھی نہیں ہے نا، جو ایسٹرالوجی، یہ سحر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، جادو حرام ہے. لیکن یہ ان کی باتوں کا ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ جو کہتے ہیں، بہت دفعہ ان کی باتوں کا غلط مفہوم نکلا. یہ کوئی چیز پریڈکٹ کرتے ہیں، غلطی ہوتی ہے ہم سے، اور ان کی باتوں پہ کوئی اعتماد نہیں ہے.
بہتر ہے سر آپ کے انگلش چینل پہ ابھی تک کوئی اپڈیٹس نہیں آئیں، اور اسی کے حوالے سے ایک ڈینیل حقیقت جو ایک انگلش کے بہت بڑے ڈبیٹر ہیں، وہ اہل تشیع سے سنی میں کنورٹ ہوئے، ان سے اگر کبھی آپ کیا نام ہے رکھ سکیں. اور آپ کے ڈینیل حقیقت جو سر یو ایس کے ہیں، ایران سے آئے ہیں سر، بہت بڑے ڈبیٹر ہیں. اور جی سر مجھے نہیں معلوم، بہرحال بہت سارے فراڈی ہوتے ہیں، وہ ایرانی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم شیعہ سے ہو گئے، وہ شیعہ نہیں ہوتے. ایران میں مخالفین بھی بہت ہوتے ہیں، وہ ایسے جھوٹ میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم شیعہ تھے، وہ ہو گئے. ایرانیوں میں آپ کو پتہ ہے، ایرانیوں میں بہت سارے ایتھیسٹ ہیں، بہت سارے دین کے دشمن ہیں. اور جو سعودی عرب ہے وہ بھی ایران والوں کے لیے بہت پیسے خرچ کرتا ہے، بہت زیادہ. یعنی ایران میں ایرانی چینلز کے لیے جو دین کے مخالف ہوں بہت ان کو پیسے ملتے ہیں. اور اس شخص کو میں نہیں جانتا، بہرحال وہ پاکستانی علماء سے زیادہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ انگلش والے ان کو اتنا نہیں آتا اتنا ٹکڑا آپ کے پاکستانی علماء ہیں یا عرب علماء. یہ تو انگلش اسپیکنگ والے نوجوان ہیں، ان بیچاروں کو کیا آتا ہے یہ اب ابھی. اور یہ لوگ جب ہم انگلش میں جاتے ہیں تو یہ سب بھاگ جاتے ہیں نا، آگے کوئی نہیں آتا. پر ہم نے ان کو بہت دفعہ دعوت دی ہے. انگلش اسپیکنگ جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو ڈیبیٹرز ہیں، وہ کوئی سامنے نہیں آتا، وعدہ کرتے ہیں پر بھاگ جاتے. ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کے چینل انگلش چینل پہ اپڈیٹس نہیں آ رہی، آگے آپ بنائیں گے؟ اور میں کرنا چاہتا ہوں، میری بڑی تمنا ہے کہ میں انگلش میں ریگولر پروگرام کروں، لیکن یہ مشکل یہ ہے کہ میں یہاں پر کیونکہ کام میں دیکھیں مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزوں میں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ لوگ جو ہے نا ہمارے جو پروگرامز اردو وغیرہ میں فارسی وغیرہ میں ہوتے ہیں اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور پھر ہمارے پاس اتنا ریسورسز نہیں ہے کہ پھر ہم مزید پروگرامز کریں. تو اگر میرے پاس مین پاور ہوتا کہ میرے پاس 2-3 امپلائیز مزید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 2-3 امپلائیز ہوتے ہیں جن کو میں تنخواہ دے دوں تو ان سے کام نکالوں، تو پھر یعنی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں انسان اگر وہ خود کرے اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹیکنیکل کامز ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان کے پاس کارندے ہوں تو آپ ان کو ڈیوٹی دیتے ہیں کہ آپ تم یہ کرو، پھر انسان کا اپنا ٹائم بچ جاتا ہے نا. پھر انسان کا اپنا ٹائم جب کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کسی اور چیز میں ڈال سکتے ہیں. تو مشکل یہ ہے فی الحال. سر یہ جس طرح انجینئر علی مرزا صاحب ہیں، ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے، آپ انہیں کب سے دعوت دے رہے ہیں، اور اب تو یہ مان بھی گئے ہیں کہ مثلا آپ کی کچھ باتیں صحیح ہوں گی، انہوں نے کچھ اس طرح سے بھی باتیں کہی ہیں. تو سر یہ جو آپ کے سامنے آ کے ڈیبیٹ نہیں کرتے، اپنے عقائد کا دفاع نہیں کرتے، تو یہ کل کو اللہ پاک کے سامنے کس طرح سے اپنے عقائد کا دفاع کریں گے کہ اتنی بڑی تمہیں فالوئنگ دی تھی اور تم. بالکل بالکل، وہ کم از کم کہہ دیں نا کہ میری کچھ باتیں جو باتیں غلط ہیں اس کو چیلنج کرو نا. بالکل سر، وہ بھی منافقت کر رہا ہے کہ اس کی کچھ باتیں صحیح ہیں، اور جو باتیں غلط ہیں اس کو تم آگے وہ کہہ دو. بہت آسان ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو 10 باتیں بولے ہیں اس میں سے 5 کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا، بھائی میں جو 5 غلط ہیں اس میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یا باتیں غلط ہیں اس بنا پر غلط ہے، اس پر جواب نہیں دیتا. تو یہی بات ہے نا کہ دیکھیں باطل جو ہے نا، باطل کا بتلان بہت واضح ہوتا ہے، اور باطل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ابھی دنیا میں کیا کریں گے، آخرت میں کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا، بالکل بات آپ کی صحیح ہے. جو انسان کے پاس عذر نہیں ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر دیتا ہے. اور جو انسان کے پاس زندگی بھی محدود ہے، بھائی کچھ سال ہیں ہم دنیا میں ہیں، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گا، پھر قیامت ہے، پھر مرنا ہے، پھر قبر ہے، پھر قیامت ہے، پھر حساب ہے، پھر کتاب ہے، پھر جنت ہے، پھر نار ہے. تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ جو لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے نا، وہ ان کے پاس کوئی لاجیکل ریشنل جواب کچھ نہیں ہے. اگر میرے پاس مین پاور ہوتا کہ میرے پاس 2-3 امپلائیز مزید نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا بھائی. دوسرے آدمی کو دے دیا، اب بیچ میں آ گیا بھائی، پڑ گیا. تو بہرحال جو آدمی اس طرح کرتا ہے نا، ہاں. عباد الرحمان صاحب آپ واپس آ گئے؟ اب عباد الرحمان صاحب ہیں، کنٹینیو کریں. کوئی لائٹیں لگا دیں بھائی، لائٹ نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ انسان اگر حق کو نہیں مانتا تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. یہ نہیں، دیکھیں گناہ کا راستہ، انکار کا راستہ، یہ اس کی کوئی ریشنل ایکسپلینیشن نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی منطقی توجیہ نہیں ہے. جو شخص مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، اس کے لیے ثابت بھی ہو چکا ہے نہیں مانتا، لازمی بات ہے وہ بہت ہی ملعون آدمی ہے، وہ بہت ہی بدبخت آدمی ہے. جو ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے ضلالت کے راستے پہ جاتا ہے، وہ اس کا کام منطقی ہے. بالکل ہم اور آپ جب گناہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں نا، میں مثلا ہم اور آپ جب کبھی نماز کوئی نہیں پڑھتا، ابھی رمضان کا روزہ نہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اس کا کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے بھائی، اس کا کوئی بہانہ نہیں. یعنی بالکل کیا ہے،
غیر منطقی خسارے والی بات، عاقل انسان ایسا کام کرنا ہی غلط ہے، سوچنا ہی غلط ہے کہ انسان ایسا کام کرے، ٹھیک ہے نا، حق کی مخالفت.